اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کے کفار انتہائی پریشان رہے اور وہ اسی سازش میں لگے رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کسی طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک دیا جائے۔ مسلمان جو کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد کو کم کیا جائے۔ ان شرارتوں کے لیے، اسلام کے راستہ روکنے کے لیے قریش کے سرداروں نے مدینہ منورہ کے آس پاس رہائش پذیر یہودیوں کے ساتھ اپنے روابط کو جاری رکھا، انہیں اسلام کے خلاف اکسانے پر تیار کرتے رہے، انہیں اپنے مالی معاونت سے نوازتے رہے، مکہ میں بلا کر ان کی خدمتیں کیا کرتے، اور پھر مدینہ منورہ میں جو ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر کافر یعنی منافق تھے، ان کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ساز باز کا سلسلہ شروع رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک مضبوط گروپ بنا کر ایک منظم طریقے سے اسلام کی خدمت جان اور مال کے ذریعے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کفار بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کیجئے واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ اللہ نے جہاد کا بھی حکم دے دیا، منافقوں پر سختی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ مدینہ المنورہ کے تقریباً چند میل کے فاصلے پر وہاں شام کی طرف راستہ جاتا تھا، مکے کے لوگ وہاں سے تجارتی سامان لے جا کر اور لے آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام کے خلاف اپنے تمام مال کو خرچ کر کے نقصان پہنچانے کے در پہ آزار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کسی نے دی کہ یہاں سے ابو سفیان کا قافلہ اتنے افراد کے ساتھ جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی شان، روب اور دبدبہ کو قائم رکھنے کے لیے ابو سفیان کے راستہ روکنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے راستہ روکنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی، اس سے چند دن پہلے ان کا وہاں سے گزر ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے واپسی کا انتظار کیا کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے ان کا راستہ روک دیا جائے گا، تاکہ اسلام کی قوت اور اسلام کی بلندی، اسلام کا علو مرتبہ ان کفاروں پر ثابت ہو جائے، ان پر اسلام کا روب اور دبدبہ اور ٹھاک بیٹھ جائے، تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش کرنا بند کر دیں، مسلمانوں کے خلاف یہ اپنے منصوبے ناپاک جو ہیں روک دیں۔ ابو سفیان کو واپسی پر منافقوں نے اطلاع دی کہ اب حالات ناسازگار ہیں، ممکن ہے کہ تیرے قافلے کو روک دیا جائے، اور تیرے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں ہے جو ان قافلہ روکنے والے صحابہ کا دفاع کر کے آپ اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے قافلہ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور ایک آدمی کو پیسہ کرایہ دے کر زمزم نامی آدمی کو کہا کہ تیزی سے اپنی سواری کو بھگاؤ، مکہ پہنچو، مکہ کے روسا کو، خصوصاً ابو جہل کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ جلدی سے ایک لشکر لے کر آئیں، میرا راستے میں قافلہ لوٹنے کا پروگرام کیا گیا ہے اور مجھے روک دیا جائے گا اور ہم پر حملہ کرنے کا بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہماری مدد کو پہنچو۔ ادھر جیسے ہی ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تقریباً 1000 افراد کا لشکر جرار تیار کر کے ابو سفیان کی مدد کے لیے چل پڑا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم ارشاد فرمایا کہ ابھی فی الفور
جس کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے لے آئے، جس کے پاس جس طرح کی سواری ہے لے آئے۔ انصار صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہمارے اونٹ پہاڑوں میں چرنے کے لیے ہمارے چرواہے لے کر گئے ہیں، ہم اپنے اونٹ جو ہیں لے کر آتے ہیں، یہ سواری کا انتظام ہو جائے گا اور پھر ہم وہاں سے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا وقت نہیں ہے اور ان اونٹوں کو پہاڑوں سے، جنگلوں اور صحراؤں سے لے آؤ گے، اس میں کافی وقت خرچ ہوگا، فی الفور جس طرح کی سواری ہے اسی سواری کو لے کر چلیں۔ تو اس وقت جو سواریاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق پاس تھے، تاریخ نے اس میں 2 گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے 70 اونٹ، اور اسلحہ کیا تھا؟ 8 تلواریں 6 زرہیں۔ افراد کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ، بعض نے 313 لکھا، بعض نے کچھ اس سے زیادہ لکھا، البتہ تاریخ کے اکثر مورخین کے روایت کے مطابق 313 افراد تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان میں کچھ عمر رسیدہ بوڑھے تھے، ان میں کچھ معذور لوگ تھے، ان میں کچھ کم عمر نوجوان لڑکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ چلا۔ حفیظ جالندری نے اس قافلے کو یوں بیان کیا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان کا مقصد دنیا کی تقدیر بدلنا تھا۔ سر و سامانی، بے سر و سامانی کو دیکھیں، 313 افراد کے پاس 8 تلوار ہیں، اور ان تلواروں کے متعلق بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ تلوار ایسے تھے زنگ آلود، کچھ تلوار ایسے تھے جس کے دستے نہیں، کچھ تلوار ایسے تھے جس کا اگلا نوک ٹوٹا ہوا تھا، یعنی وہ بھی اسلحہ مضبوط نہیں، کمزور زنگ آلود تلواروں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام آگے بڑھے۔ جب آگے چلے تو بدر ایک کنواں تھا، وہاں ایک میدان ہے، اس چٹیل میدان پر کنویں پر کافروں نے پہلے سے پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں قافلہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہماری تعداد تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، تلواریں بھی ہمارے پاس بہت کم ہیں، کھانے پینے کی اتنی اشیاء بھی نہیں ہیں، اور اس طرف اسلحہ بھاری ہے، ایک آدمی کے پاس 3 سے 4 سے 5 تلواریں ہیں، ہر طرح کے تیر موجود ہیں، ڈھال اور زرہیں موجود ہیں، اور یہ ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نے اپنے کمزوری کا ذکر کیا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رقت آمیز دعا میں مشغول رہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مدد اور نصرت طلب فرماتے رہے۔ آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین یہ تیرے چند بندے جو ظاہری طور پر انتہائی کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کے پاس اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، اگر یہ تیرے بندے آج شہید ہو گئے پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا بندہ نہیں رہے گا، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، ایک خبر لانے والے نے خبر لایا کہ یہ جو 1000 لوگ کافروں کے آئے ہیں، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ آئے ہیں، اور قرظ بن جابر المحاربی
وہ ایک سردار ہے قبیلے کا، وہ بھی اپنے قوم کے نوجوانوں کا ایک بھاری لشکر لے کر ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی مدد کے لیے چل پڑا ہے، تو وہ مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس چیز سے خوف زدہ ہو کہ قرظ بن جابر جو ہے اپنا قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس سے کافروں کے اس لشکر میں مزید اضافہ ہوگا، ان کی قوت اور طاقت بڑھے گی۔ ادھر نہیں دیکھ رہے کہ رب ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کو قطار در قطار نازل فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ یہاں اگر قرظ بن جابر کا قبیلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام سبز عمامہ پہن کر فرشتوں کے جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوصلہ میں اضافہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ تم سب کے سب سو جاؤ، آرام کرو، آج تم آرام کرو، میں تمہارے اوپر پہرے داری کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں تم سو جاؤ، میں پہرے دار بنوں گا۔ اس لشکر کا کیا مقام ہوگا جس کی پہرے داری کے لیے مصطفیٰ کریم نے تلوار لے کے خود جاگ رہے ہیں، اپنے نوجوان لشکر کے سپاہی بہادر مجاہدوں کو آرام فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابھی رات کو آرام کرو گے اور صبح تندرست ہو کر چست ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو گے اور اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب آپ بھی آرام فرمائیں، ہم میں سے چند افراد ابھی پہرے داری کریں گے، اس کے بعد چند جا کر پھر پہرے داری کریں گے، یہ ایک رات ہے، یہ رات گزر جائے گی، صبح اللہ رب العالمین ہمیں مدد سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل رکھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا۔